بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں جس المیہ پر جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، یقیناً یہ آپ سب کے اور میرے مشاہدے میں ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے ہمارے جو طالب علم ہیں، اگر ہم ذرا سا غور کریں تو ان کی پرائیورٹیز بدل چکی ہیں۔ یہ مطلب کہ طالب علم کا مطلب ہے کہ علم کی طلب کرنے والا، علم کی مطلب لگن رکھنے والا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی مطلب منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہر چیز کے محرکات ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہی سب کے ذہنوں میں آتی ہے جی، جو فون کا ایک غیر ضروری استعمال ہے۔ ایک تو ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی اسٹڈی کے لیے اسے یوٹیلائز کر رہا ہے، اس پہ مطلب کہ اپنا جو ریلیونٹ ٹاپکس ہیں ان کو سرچ کر رہا ہے اور ان کی مدد سے اپنے جو لیکچرز ہیں پریپیئر کر رہا ہے اور ایگزامز وغیرہ کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ کہ مس یوز بہت زیادہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، ہم ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، یا اس قسم کے انسٹاگرام واٹ ایور، جتنے بھی اس قسم کے جو سورسز ہیں، جو پلیٹ فارمز ہیں، جہاں پر کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خود نمائی میں مطلب زیادہ لگا ہوا ہے، اور جو اس کا اصل کام ہے مطلب تعلیم کو حاصل کرنا، وہاں پر اس کا جو فوکس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلی وجہ جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو فون کا ایک استعمال ہے، اور وقت سے پہلے اسٹوڈنٹ کے پاس فون کا آ جانا، یعنی جیسے وہ ہوش سنبھالتا ہے تھوڑا تو وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے والدین سے کہ جی مجھے ایک فون چاہیے۔ تو اور ابھی جو کرونا تھا اس کی وجہ سے تو سارے کے سارا نظام ہی آن لائن ہوا، اور اس پہ کافی زیادہ یعنی کہ رجحان ہو گیا موبائل یوزنگ کا۔ تو یہ جو ساری کی ساری چیز ہے، اس نے اسٹوڈنٹ کے اندر جو تعلیم کا جو فوکس ہے اسے کم کیا ہے، اور اسے دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی جانب زیادہ مائل کر دی ہے۔ دوسری چیز جو ہم اس کی وجہ کہہ سکتے ہیں وہ ہے دولت کا استعمال۔ دولت کا استعمال کیا ہے جی؟ اگر ضرورت سے زیادہ جب اسٹوڈنٹ کے پاس پیسے ہوں گے تو یقیناً وہ ادھر ادھر کی جو غیر ضروری اور جو صحت کے لیے جو خطرناک ہم کہہ سکتے ہیں جو سرگرمیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اور آپ سب اس سے واقف ہیں، تو اس قسم کی وہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اکثر تو جو نشے کی سٹیج ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس۔ تو یہ دوسری وجہ جو مینلی ہمارے سامنے آتی ہے۔ تیسری وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ خود سے لاپرواہ ہوتا ہے۔ خود سے لاپرواہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، یا میں کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ سو اسے اپنی نفع نقصان کا بیسیکلی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ تو ہے ہی ہے، مطلب اسے سینس ہونی چاہیے، یا اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ گھر سے آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو والدین یا اس کے جو بہن بھائی ہیں ان کا مطلب کا رائٹ ہے کہ وہ انہیں راہ راست پر رکھنے کے لیے محنت کرتے رہیں اور انہیں سمجھاتے رہیں وقتاً فوقتاً، اور ان کی اصلاح کریں، تربیت کریں۔ دوسرا یہ کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ظاہر ہے اپنے معاشرے میں باہر نکلے گا، اور جو دوست احباب ہیں اس کے یا اس کے جو بھی قریبی ساتھی ہیں وہ اسے متاثر کر رہے ہوتے ہیں، اور مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی انسان کی صحبت ہی بیسیکلی اسے بنا رہی ہوتی ہے یا گنوا رہی ہوتی ہے۔ فارسی میں وہ کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی نیک کی صحبت نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت برا بنا دے گی۔ تو یہ جو ایک دوسرا مطلب کہ پہلو ہے کہ جی کمپنی کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کی جو صحبت ہے اسے بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہم کہتے ہیں کہ استاد، یعنی کہ جب وہ اسٹوڈنٹ اپنے کسی انسٹیٹیوشن میں پہنچے گا تو وہاں پر یقیناً اسے اساتذہ کے ساتھ واسطہ پڑے گا ہی۔ تو وہاں پر ایک استاد کا یہ مطلب کہ فرض بنتا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت کے لیے محنت کرے۔ جہاں پر استاد نے اسٹوڈنٹس کو نصاب پڑھانا ہے
وہاں پر استاد کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اخلاقیات پر بھی مطلب کہ تھوڑا سا وقت ان پر صرف کرے، تو پھر کہیں جا کر جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پالش ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کا ایک بگڑتا ہوا مزاج ہے یا ان کی جو ترجیحات بدل رہی ہیں، ہم انہیں کنٹرول کر سکیں اور انہیں واپس پڑھائی کی جانب گامزن کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہر ایک کو اپنی کوشش کرنی چاہیے، بے شک وہ والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، یا باہر دوست ہیں، یا اپنا اساتذہ ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کون سا طریقہ ہم اختیار کریں، یا ہمیں مجموعی طور پر کن قدروں پر، کن اقدار پر فوکس کرنا چاہیے کہ جی سب کا بھلا ہو اور سب کی خیر ہو۔